صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البكحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فزائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور شبیر علی اکبر علی نایانی، اکبر علی باب البھائی نایانی، نور بانو بنت دھرم سی، بطول بانو بنت یوسف علی، مریم بانو بنت باقر علی اور پوری راجانی فیملی اور بھوجانی فیملی اور جملہ مرحومین کی روح کو اسحاق فرما. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن بلند ترین صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے جو سلسلہ مجالس کا یہاں پہ انتظام جاری و ساری تھا اور اہتمام
یا ہوا تھا، الحمدللہ آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے، اور آج آپ حضرات بی کے تابوت کی زیارت بھی کریں گے اور آخری مجلس ہے، لہٰذا آپ حضرات کی جناب میں بہت کم اوقات میں اور بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات پہنچانے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ میں نے آئے مودت کے عنوان پر گفتگو شروع کی تھی اور عالم اسلام کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ پروردگار عالم نے ساری دنیا کے لوگوں کو متنبع کر کے کہا ہے کہ اگر آپ رسول کو ان کی اجرت دینا چاہتے ہیں تو رسول کو یہ دیکھو کہ انہوں نے اپنی اجرت میں مانگا کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اکارڈنگ یہ میسج پہنچوایا کہ ایسا ہے کہ رسول خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اجرت میں، ہاں ہماری محنتوں کی اگر آپ اجرت دینا چاہتے ہیں تو ہمارے اپنوں سے آپ محبت کریں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا کھلا ہوا پیغام ہے اور ایک ایسا واضح بیان ہے کہ جس میں عالم اسلام کے کسی مسلک یا کسی فرقے کو کوئی انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام نے ڈائریکٹلی بول دیا ہے کہ بھائی جو ہمارے اپنے ہیں آپ ان سے محبت کر لیے، یہی اجر رسالت ہے۔ اور سارا مسلمانان عالم جانتا ہے کہ محمد پاک کی شریعت اتنی منظم شریعت ہے کہ اگر مکان میں ایک اینٹ بھی غصبی ہو یا کسی کی مزدوری باقی ہو تو اس میں عبادت قبول نہیں ہے۔ تو پھر ویسے ممکن ہے کہ مسلمان پیغمبر کو اجر رسالت ادا نہ کرے اور اس کا اسلام قبول ہو جائے۔ تو جب یہ بات بالکل منظم طریقے سے عالم اسلام تک پہنچ رہی ہے تو پھر دنیا کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ دنیا اجر رسالت ادا کرے۔ اب یہ اجر رسالت ادا کس سے کیسے کی جائے گا؟ جو ان کا ہے ان سے محبت کی جائے۔ تو اب ان کا ہے کون؟ تو اگر آپ کتابوں میں آئیں، قرآن میں آئیں، روایتوں میں آئیں، آیتوں میں آئیں، تاریخوں میں آئیں تو بے پناہ واقعات ہیں، معجزات ہیں، روایتیں ہیں، آیتیں ہیں، دلیلیں ہیں، باتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ استنباط کر سکتے ہیں یہی رسول کے اپنے ہیں۔ جیسے میں نے کچھ مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں جو کچھ ہوا ممکن ہے بتایا، بیان کیا، مگر اگر آپ کامن سینس کے اعتبار سے غور کریں تو میں ایک سامنے کی بات عرض کروں، ہمارا نہ آپ سے کوئی رشتہ ہے، نہ ہمارا آپ سے دور دور تک کوئی پہچان ہے، نہ ہمارا کوئی واسطہ ہے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب ایک معاملہ ایسا آیا کہ ہم بھی اسی محلے میں رہتے ہو، آپ بھی اسی محلے میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مگر ہمارے سننے میں آیا کہ فلاں کے لڑکے نے کمپٹیشن بیٹ کیا اور ماشاءاللہ IAS ہو گیا، اور ہمارے IAS ہو گیا، ترقی کی، بڑی محنتیں کی، بہت کامیابی کی منزل پہ پہنچ گیا۔ تو رزلٹ کیا ہوا؟ چنانچہ اب ہم نے دیکھا کہ جو IAS ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے IAS بن جانے سے ہمارے محلے میں بھی چار چاند لگا، محلے کے لوگوں میں اور بچوں کے اندر علم حاصل کرنے کا ایک جذبہ بڑھا، لوگ بیدار ہونے لگے، لوگ اچھے کاموں میں طرف آگے بڑھنے لگے، ہر ایک کے اندر یہی خواب پنپنے لگا کہ صاحب ہم بھی آگے بڑھیں، ہم بھی ترقی کریں، ہم بھی علم کی دنیا میں چھا جائیں۔ مگر عزیزان گرامی، معلوم ہوا جس نے ترقی کے سارے زینے طے کر کے IAS بن گیا اس سے پورے محلے کو محبت ہو گئی۔ خالی محلے والوں کو محبت نہیں ہوئی ہے، محلے والوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی محبت ہو گئی کہ چلو ہمارے علاقے سے ایک بندہ نکل کے اس پوزیشن پہ پہنچا، ہمارے ایریے سے نکل کے ایک بندہ ایسا ہوا کہ جو IAS ہو گیا، PCS ہو گیا، اس منزل پہ آیا، اس کمال پہ آیا، بہرحال ہر ایک کو اس سے لگا ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ جو ذات کامیاب ہوئی ہے خالی اسی سے لگا ہوا ہے، بلکہ اس کے والدین سے بھی لگا ہوا ہے کہ کیسی تربیت کی ہے کہ یہ اتنی کامیابی پہ پہنچ گیا۔ معلوم ہوا ہے اس کے والدین سے نہیں بلکہ اس کے بچوں سے بھی لگاؤ ہے کہ ظاہر ہے جب یہ اتنا پڑھا لکھا کامیاب ہے تو اس کے بچے بھی ویسے ہی کامیاب نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، معاملہ یہی پورا محمد مصطفیٰ کا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے لیے محمد مصطفیٰ ایک آئیڈیل ہو گئے ہیں اور مرکز ہو گئے ہیں، مگر عالم اسلام میں ہم نے عجیب فرقہ واریت دیکھی کہ لوگ محمد کو کہہ تو رہے کہ ہمارے ہیں، مگر جو محمد کے ہمارے ہیں انہیں تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ غور فرمائیے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں مگر جو ان کے اپنے ہیں انہیں تسلیم نہیں کر رہے۔ لہذا ضروری ہے کہ عالم اسلام تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آؤ دنیا والوں نظریں اٹھا کے دیکھو کہ محمد کے ہمارے کون ہیں۔ ارے محمد کے جد کون ہے، محمد کے باپ کون ہے، محمد کے دادا کون ہے، محمد کے چچا کون ہے، محمد کی بیٹی کون ہے، محمد کے نواسے کون ہے، محمد کے داماد کون ہے۔ اور جب یہ پورا خطہ سمجھ میں آئے گا تو پھر آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ لائق محبت ان کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرما رہے آپ
اسی لیے میں نے صرف ان مختصر سے ایام میں اور گفتگو جو شروع کی میں ایک ہی 2 پوائنٹ آپ تک پہنچا پایا ہوں اور بس وہیں سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. لہذا عالم اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر پورے خطے کو اور پورے کنبے کو اور پوری فیملی کو دیکھا جائے. اب جو ہم نے پوری فیملی کو دیکھا تو ایک فیملی کا سب سے بڑا بزرگ ایسا کہ نام ہاشم پڑ گیا. کہ کیا یہ ہاشم نام ہے؟ کہا نہیں نام نہیں، یہ تو لقب پڑا. کبھی یہ ہے نام لقب کیوں پڑا؟ کہا صاحب ایک دفعہ قحط آیا تھا اور قحط آیا تو لوگ بھوکے مر رہے تھے. ایسے میں سرکار ہاشم نے روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرا کے اور ایک لذیذ غذا بنوا کے پورے عالم جہان تک پہنچایا تھا اور ہر ایک کا پیٹ بھر دیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ خالی اپنے خاندان والوں کو کھلائے. معلوم ہوا یہ پیغام محمد کے بزرگوں نے بھی دیا ہے. پیغام یہ دیا ہے کہ جو خالی اپنوں کے لیے جیے وہ کیا جیا، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جیا وہ حقیقت میں اسلام کا درس ہے. عزیزان گرامی، اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں لاک ڈاؤن آیا اور کتنے مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے. خالی مسلمان ہی نہیں، خالی شیعہ ہی نہیں، نہ جانے کتنے لوگ حالات ناگفتہ ہو گئے تھے. مگر ہم نے دیکھا کہ جن کے پاس محمد کا صحیح اسلام آیا تھا اور صحیح تعلیم آئی تھی اور انہوں نے راشن کی بوریاں پہنچانا شروع کیا، پکے پکائے کھانے پہنچانا شروع کیا اور دنیا والوں کو یہ درس دے دیا کہ دنیا والوں ہم نام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم کردار کے مسلمان. ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد. لیکن ابھی تمیزی گفتگو ہے، مجھے آج ختم نہیں کرنا ہے. میں مومنین سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں ذرا سا اور آگے آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت بھی نہ ہو، کوئی دقت بھی نہ ہو. تھوڑا سا اور آگے آ جائے اور صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد. ادھر بھی ایک دفعہ ذرا اور مل کے صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد. بات بھی کرنی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک کو ہم نے دیکھا تو صاحب وہ نام ہاشم پڑا ہوا ہے، کردار ہی بتا رہا ہے کہ کس فیملی سے ہے. متوجہ ہے آپ؟ عزیزان گرامی آگے بڑھے. ہم نے دیکھا ایک اور شخصیت ہے کہ جب ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا اور یہ چاہا کہ صاحب اس کو ڈیمولش کیا جائے اور گرا دیا جائے اور برباد کر دیا جائے تو عزیزان گرامی ایک شخصیت نکل کے سامنے آ گئی. مجھے عالم اسلام میں بڑے خاندان تھے، بڑے قریش تھے، کوئی ایک نام بتاؤ جو سامنے آیا ہو. معلوم ہوا جو اللہ کی منزل میں سب سے آگے قدم بڑھائے وہ کسی اور کے جد نہیں آئے تھے، محمد مصطفیٰ کے جد. اور فرمانے آپ وہ آئے باقاعدہ کھڑے ہو گئے، وہ اونٹ لینے آئے. سارا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے عزیزان گرامی. اور پھر یہ تو بات دادا کی ہو گئی، چچا کی ہو گئی، دادا کی ہو گئی، جد کی ہو گئی. آگے بڑھیے میں آپ کو دکھاؤں سرکار عبداللہ ان کی پیشانی سے نور ساتھ ہو رہا تھا، وہ تو دنیا سے رخصتی ہو گئے تھے. چلیے آگے بڑھیے چچا کو دیکھ لیے. چچا کی عظمت سنیے. پچھلے 2 دن آپ نے سنی نا، میں یہیں سے بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے آپ کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ اپنے جد کے لیے جب پوچھا گیا ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے کلمے کے بارے میں، تو امام نے مسکرا کے کہا اس کے کلمے کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو جو تمام اوصیاء کے، اور فرمائیے گا اوصیاء کے وراثت کے امین رہے ہیں اور جنہوں نے تمام اوصیاء کی وراثتوں کو محمد مصطفیٰ تک پہنچایا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب جتنے بھی انبیاء کرام اوصیاء کرام گزرے ہیں ان کی تمام تر وراثتیں جو محمد مصطفیٰ تک آئی ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں آئی ہیں، وہ آیا ابو طالب آئی ہے. وجہ ہے اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیں. معلوم ہوا کہ جو وراثتوں کا امین رہا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہی ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، جس کی زبان پہ منقبت نبوت رہی ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو شیب ابی طالب میں محمد کی حفاظت کر رہا ہو اسے ابو طالب کہہ رہے ہیں، جس کی انگوٹھی کے نگینے پہ کلمہ طیبہ ظاہر ہوا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو اپنے محمد کی حفاظت میں ہر آن کھڑا رہا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو ہر لمحہ ہر نظر محمد کی حفاظت کر رہا ہو اسے ابو طالب کہہ رہے ہیں، جو مکے کی گلیوں میں دعوت پہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو میدان تجارت میں اپنے بیٹے کو ساتھ لا کے کھڑا کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو محمد کے مشن میں برابر کا ساتھ نبھاتا چلا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. عزیزان گرامی ابو طالب تو اسے کہتے ہیں کہ جس کا فعل بارگاہ اللہ میں ایسا ٹھہرے کہ کام ابو
तालिब का हो, अल्लाह अपना कह दे। और हमारे उसे अबू तालिब कहते हैं। जहां तक आपने सुना तो अबू तालिब उस जात को कहते हैं, और अबू तालिब उस शख्सियत को कहते हैं कि साहब जिसने मोहम्मद पाक को खिलाया है मुसलसल, पिलाया है मुसलसल। मगर आलम इस्लाम है कि जिसकी अकली के तहत वो यही कह रहा माज़अल्लाह कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए, मुसलमान नहीं। बस यहाँ तक गुफ्तगू आई। मैंने बहुत सी दलीलें दे दी, 12-13 दलीलें दी हैं गुज़िश्ता मजालिस में। अब जो मैं पॉइंट वाली बात रखता हूँ उसे आप पहुँचे। मुसलमान कहता था कलमा नहीं पढ़ा। मैं आपके सामने कुरान रखता हूँ। कुरान मजीद में बाकायदा आयत आई थी, मेरे हबीब, जिन मोमिना औरतों की शादियां काफिरों से हो गई हैं उनका निकाह फस्ख करा, उनका निकाह तुड़वा दो, उनका निकाह मुनक़ता करो, खत्म कर दो, और वापस से उन मोमिना की शादियां मोमिन मर्दों से करो। ये वो है जो तरफ़ैन की किताबों ने लिखा, सबके यहाँ भी है, जो आयत कुरान ही है, सबके यहाँ है। अच्छा, लिखा क्या तरफ़ैन ने? कहा ये आयत आई तो पैगंबर ने आयत पे अमल किया। हाँ, यही तो पॉइंट की बात है, पैगंबर ने आयत पे अमल किया। का क्या किया? का बहुत सी ऐसी मस्तूरात मोमिना थी, बीबियां मोमिना थी जो काफिरों की ज़ौजियत में चली गई थी। तो चुनांचे पैगंबर ने क्या किया? का वापस से उनका तलाक करा के वापस से मोमिनों के साथ निकाह कराया। वजह है आप अज़ीज़ान गिरामी, अब मुझे पढ़ने दिए तरफ़ैन की किताब में, दोनों तरफ की किताबों में बाकायदा लिखा है कि अली की माँ वजह है मुकम्मल मोमिना थी। सबके यहाँ मौजूद है, और सब पे पूरे आलम इस्लाम का इस बीबी पे इत्तेफाक है कि अली की माँ मुकम्मल ईमान थी, साबिक़ुल ईमान थी, मुकम्मल ईमान थी, मोमिना थी। मैं आलम इस्लाम से इतना पूछता हूँ, या तो ये कहो मोहम्मद कुरान पे अमल नहीं करते, भैया ये मानिए कि पैगंबर कुरान पे अमल नहीं करते, और अगर कहते हो कि पैगंबर मुताबिक कुरान चलते हैं तो फिर इस्लाम में यह कायदा है कि मोहम्मद ने हर एक का निकाह तुड़वाया और मोमिन मर्दों से कराया, मगर किसी किताब में नहीं मिला कि अपनी चची का तलाक कराया हो। सलावत पढ़ दे वर मोहम्मद वाली नहीं मिला कि साहब उनका तलाक कराया हो। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद का अपनी चची का, जिसको सबने मोमिना लिखा है, तलाक ना कराना और ज़ौजियत अबू तालिब में रहना, ये इस बात की दलील है कि अबू तालिब मोमिन थे। समझते हैं आप? मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया तो ना, अबू तालिब ने खिलाया पिलाया, ईमान मोमिन होने की दलील। क्योंकि पैगंबर नजिस नहीं खा सकता, मुशरिक का नहीं खा सकता, काफिर का नहीं खा सकता, मौलवी तो खा सकता है, पैगंबर नहीं खा सकता। तो जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, तो सारी रवायतों में यही है कि साहब मोमिना थी, साबिक़ुल ईमान थी, और सबने लिखा है, सबके यहाँ, सारे मुसलमानों के यहाँ है। मगर अज़ीज़ान गिरामी कहीं से नहीं मिला कि उनका तलाक हुआ हो। अब आइए मैं आपको कानून शरीयत दिखाऊँ। अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार, उन्होंने बाकायदा इस किताब में कानून लिखा है। कहने लगे शरीयत का कानून ये है कि मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती। तवज्जो फरमाइएगा, मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती। और उस पर उन्होंने दलील ये रखी है कि हजरत मरियम को अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा दिया, मगर शादी नहीं हुई। पूछा गया भाई शादी क्यों नहीं हुई? कि बगैर शौहर के बेटा दे दिया। इतना कज़िया पेश आया, बेचारी शहजादी मरियम एक दरख्त के नीचे आई, दरख्त हरा भरा हो गया, ईसा की विलादत हुई, पूरा कबीला आया और हर एक ने उंगली उठाई। जो बोलना नहीं जानते थे वो भी बोला, जिसको एतराज नहीं आता था उसने भी एतराज कर दिया, और हर एक ने कहा मरियम हमारे कबीले में कोई ऐसा तो नहीं था। ये बताओ जब शादी हुई नहीं तो माज़अल्लाह बच्चा आया कहाँ से? मगर मरियम ने रखा खामोशी का रोजा और बच्चे ही की तरफ कर दिया इशारा। बच्चे ही की तरफ कर दिया इशारा। इतने में बच्चा गोया हुआ, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दे के भेजा है, अल्लाह ने नबी बना के भेजा है। जितने एतराज करने वाले थे चुप हो गए, सबने कहा मरियम पर आप एतराज न करना, क्योंकि
یہ معصومہ ہے. کب معصومہ کیسے ہو گئی؟ ابھی تو تم اعتراض کر رہے تھے. کب دیکھا نہیں اس کا بچہ اس سن میں بولا کہ جس سن کے بچے بولتے نہیں. اور بھی آپ نے بھائی لوگوں نے کیا کہا؟ معصومہ ہے، اس پہ اب انگلی نہ اٹھانا، ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا. میں نے کہا کیوں معصوم ہے بھائی؟ کہ دیکھا نہیں اس ایج میں ان کا بچہ بولا جس ایج کے بچے بول ہی نہیں سکتے. اور بولا کیا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. تو ان کا بچہ اس ایج میں بولا جس ایج کے بچے بولتے نہیں. لہٰذا اتنا تو عالم اسلام کی طرف سے ہمیں بھی مل گیا موقع. معلوم ہوا کہ جس کا بچہ اس ایج میں بولے جس ایج کے بچے بولتے نہیں، تو پبلک اس کی ماں کو کہتی ہے معصومہ. مسلمانوں کہیے تو جملہ عرض کروں، اگر عیسیٰ 3 دن کی ایج میں صرف 3 جملہ بولے تو ان کی ماں معصومہ وہ علی کعبے میں آ کے 4 کتابیں سنائے. ایسے نہیں، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بہترین درود شریف کا نظرانہ پیش کروں. کیا ہوا صاحب؟ کہ آپ خود سوچئے عالم اسلام عجیب باتیں کر رہا ہے. کہہ رہا صاحب جس کا بچہ اس سن میں بولے اس کا مطلب ماں معصومہ ہے، اب اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. اچھا تو جس کا بچہ اس سن میں بولے تو معصومہ. معلوم ہے 3 دن کے عیسیٰ 3 سینٹنس بول دے تو معصومہ. بچے ہیں ماں معصومہ. وہ علی کعبے میں پیدا ہوتے 4 کتابیں سنا جائیں تو پھر ماں معصومہ. میں نے قرآن میں ہاتھ جوڑ کے کہا میرے اللہ حضرت عیسیٰ کا اتنا میٹر اٹھتا ہی نہ، مریم کا معاملہ اتنا اٹھتا ہی نہ، اس میٹر پہ اتنی گفتگو ہوتی ہی نہ. ارے کوئی شریف لڑکا دیکھ کے مریم کی شادی کرا دیتا تو حکم قرآن ہوا کہ لڑکے بہت تھے مگر کوئی معصوم نہ تھا. اور قانون شریعت یہ ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی. لہذا اللہ کے لیے منظور نہیں تھا کہ معصومہ کا کسی غیر معصوم سے ہو. لہذا اللہ نے بن باپ کے حصہ دے دیا. توجہ ہے آپ کی؟ اب کہیے تو میں جملہ عرض کروں، میرے معبود تو نے کیا خوب کہا ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہوگی تو کم از کم شوہر معصوم ہو. اب میرا سوال مسلمانوں سے ہے کہ اس جملے کو میں کہاں لے جاؤں؟ اس لیے کہ جس کا بچہ 3 دن میں بول دے اس کی ماں معصومہ، اور علی جو کعبے میں بولے تو پھر فاطمہ بنت اسد کیا ٹھہری؟ تو اس جملے کے اکارڈنگ فاطمہ بنت اسد بھی معصومہ، اور شریعت کا قانون ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی. اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، پھر تو اس جملے کے اکارڈنگ کفر تو دور ہے عصمت ثابت ہو گئی. ایک صلوات پڑھ دے. عزیزان گرامی آپ دیکھیں عظمت. مگر یہ پیغمبر اسلام نے ہر ایک کا طلاق کرایا، نکاح فس کرایا، مگر کہیں نہیں ملا کہ اپنے چچا کا انہوں نے طلاق کرایا ہو. جو چچی جن کے لیے سب نے لکھا سابق الایمان تھی، مومنہ تھی، کہیں نہیں ملا کہ صاحب انہوں نے ان کا نکاح کروایا ہو اور یہ کہا کہ آپ تو معذاللہ کافر کی زوجیت میں ہے، لہٰذا آپ کا ٹوٹے گا نکاح اور مومن سے ہوگا. مگر عزیزان گرامی یہاں تک لکھا ہے اور ہمارے ائمہ سے روایت ہے 11 سال تک ابو طالب کی زوجیت میں رہی جناب فاطمہ بنت اسد. اور پھر عظمت آپ دیکھیں سرکار ابو طالب کی عظمت، خدا کی قسم میں عظمت ہی پڑھ رہا ہوں نا مسلسل. آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ صاحب یہ وہ ہے کہ جن کی زوجہ کا نام فاطمہ بنت اسد، جس کے لیے سب نے لکھا ہے کہ سابق الایمان تھی. مسلمان خود اپنے پیر پہ کلاڑی مار کے پھنستا ہی چلا جا رہا ہے. یہ اس نے وہ جال پھیلایا ہے کہ جس میں خود الجھتا چلا جا رہا ہے. عزیزان گرامی ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ نبی کسی نجس کھاتا نہیں ہے، کافر کا کھاتا نہیں ہے، دوسری طرف ابو طالب کو کافر بھی کہہ رہے ہو، اور تیسری طرف یہ بھی لکھتے ہو کہ 9.5 سال تک کھایا پیا ابو طالب بھی کا ہے. متوجہ ہیں آپ؟
آئیے میں آپ کو آگے لے چلوں اور بالکل سامنے سامنے کی بات. دیکھیں زندگی کی کچھ ایج ہوتی ہیں, کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں جہاں آدمی بڑا لاوالی ہوتا ہے, کسی چیز سے مطلب نہیں. خاص کر ٹین ایج جو ہوتی ہے اس میں بالکل کچھ نہیں سنتے بچے, ماں باپ پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں سے, ہے نا. آپ دیکھیے 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال یہ جو ایج ہوتی ہے اس میں بچے بالکل سنتے نہیں کسی. گھر والے بھی تنگ رہتے ہیں, مولانا سے شکایت ہوتی ہے صاحب نہ مسجد آتا ہے نہ ٹیوشن جاتا ہے, جب دیکھو وہی اپنے 4 دوستوں کے ساتھ ٹہلا کرتا ہے. مگر عزیزان گرامی آپ بھی اس کو زندگی میں یہ عجیب تجربہ اس کو غور کیجیے گا, کتنا بھی لاوالی ہو بے پرواہ لڑکا ہو لیکن اس کی زندگی میں ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. پتہ ہے کب؟ جب اس نوجوان کی شادی ہونے لگتی ہے, بڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے صاحب اب تو دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے, اب تو فیوچر کے لیے سوچنا پڑے گا, اب تو جاب سوچنا پڑے گا, اب تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. معلوم ہوا کہ اب تک پوری زندگی میں جتنے بھی عیش کیے ہیں, جتنا بھی ٹہلے گھومے ہیں, اب وہ منزل آ گئی کہ اب جو میاں کو سمجھنا پڑ رہا ہے, وہ سوچنا پڑ رہا ہے, یہ وہ کیفیت ہے. مگر عزیزان گرامی آپ دیکھیں جس نوجوان کی شادی ہونے لگتی ہے تو اس کی سنجیدگی کا عالم دیکھیے آپ. پھر وہ سوچتا ہے کہ صاحب مجھے اپنا نکاح کرانا ہے, پیسوں کا انتظام کرنا ہے, شادی کا جوڑا خریدنا ہے, اتنا خرچ کرنا ہے, دوستوں کو بلانا ہے. تو اب وہ ہر چیز کا حساب, ابھی تک اماں ابا کے پیسے جیسے چاہ رہا تھا اڑا رہا تھا, لیکن جب اپنی منزلیں آئیں تو اب ہر ایک چیز کو کیلکولیٹ کر رہا ہے. یہ غور کریے گا میں جہاں آپ کو لا رہا ہوں. معلوم ہو اس معاملے میں آ کے وہ بندہ جو نہایت لاپرواہ تھا, بے پرواہ تھا, اب اسے ساری پرواہ آنے لگی. اور پرواہ اپنی منزل عروج پہ آئی تو اتنی آئی کہ اس نے کہنا شروع کیا صاحب ہم تو اپنا نکاح کسی عالم سے پڑھوائیں گے. وہ خالی یہی نہیں کہہ رہا ہے, اپنے اماں ابا سے کہہ رہا ہے ہمارا عالم کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہونا چاہیے, معمم ہو, مجتہد ہو, پڑھا لکھا ہو, قرات اچھی ہو. میں نے کہا بھائی صاحب آج ہی آپ کو عالم یاد آیا ہے, جمعے میں نہیں یاد آیا, محراب میں نہیں یاد آیا, جماعت میں نہیں یاد آیا, منبر پہ نہیں یاد آیا, آج ہی آپ کو عالم یاد آ رہا ہے. اور فرمائیے آپ معلوم یہ ہوا کہ جب اپنے اوپر آن پڑی تو عالم یاد آیا. ہم نے بھی کہا کہہ دو اماں ابا سے کیا لیے عالم ڈھونڈ رہے ہیں, جائے انہیں جن لڑکوں کے ساتھ دن بھر کرکٹ کھیلتے تھے جائے انہیں پڑھوا لے. دوستوں سے اپنا پڑھوا لینے کا یہ عالم کیوں یاد آ رہا ہے. تو لڑکا بھی سنجیدہ ہو گیا, نہیں بھائی اب زندگی کا معاملہ ہے, اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, اب اس معاملے میں سنجیدہ ہوں, اس میں کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا ہے کیونکہ ہماری اب نسل کا مسئلہ چلے گا. لہٰذا کوئی بیوقوفی والی حرکت نہیں ہونی چاہیے, سنجیدگی والی حرکت ہونی چاہیے, اس پہ غور کریے گا. لہٰذا ہر نوجوان نے کہا نہیں بھائی اب چونکہ زندگی کا مسئلہ ہے نا, لہٰذا میں اپنے نکاح اپنے عالم سے ہی پڑھواؤں گا. اچھا دو چیزیں ایسی جہاں واقعی عالم سوچنا چاہیے آدمی کو, ایک ہے منزل نکاح, ایک ہے نماز جنازہ. ان دونوں میں تھوڑا عالم کا خیال کرنا چاہیے کہ پڑھا لکھا ہو. ایسا نہ ہو کہ جنازہ مرد کا پڑا ہوا ہے اور مولوی عورتوں والے سے پڑھ رہا ہے بہا بہا. سمجھیے گا تو کم از کم عالم ہو تو ضمیر وہی پلٹائے جو اس پہ صادر ہو. سمجھے ہیں, ایسے ہی نکاح کا معاملہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نکاح کا سوال ہے اور پتہ چلا جواب دے رہا ہے اور جواب کی منزل میں سوال کر رہا ہے. پڑھا لکھا ہوگا تو اسی حساب سے ضمیر پلٹائے گا. تو دو منزل تو ایسی کہ جہاں واقعی عالم کی ضرورت ہوتی ہے. مگر ہر نوجوان سماج کا کتنا بھی بگڑا ہو, جب اس کی اپنی شادی کی منزل آتی ہے تو اس کے خواب ہوتے ہیں, اس کی ایمبیشنز ہوتی ہیں کہ صاحب میں اپنا نکاح بہت بڑے عالم سے پڑھواؤں گا. بس نہیں چل رہا ہے کہ مرجع سے پڑھوا لیں. ہوتا ہے, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے یار پڑھے اچھے سے اچھا عالم, خواہش ہوتی ہے. مگر عزیزان گرامی میں انہی لڑکوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ اتنی اچھی فکر تمہارے دماغ میں آئی کہاں سے؟ توجہ فرمائیے گا, یہ سلیقہ آیا کہاں سے, یہ علم آیا کہاں سے, یہ تہذیب آئی کہاں سے کہ تم صاحب اپنی زندگی کے معاملے میں جو اہم مسئلہ ہے جہاں سے تمہاری زندگی ایک زینہ طے کر کے آگے بڑھنے والی ہے, اس منزل پہ آ کے اتنی اچھی فکر آئی کہاں سے تمہارے پاس, اور یہ علم آیا کہاں سے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس جتنا علم ہے, وہ تہذیب ہو, اخلاق ہو, کردار ہو, اخلاص ہو, نماز ہو, عبادت ہو, دینیات ہو, شریعت ہو, یہ سارا علم دینے والا ہمارا پیغمبر ہے.
اسی کا ہم پہ احسان ہے، اسی نے سارے علوم ہم تک پہنچائے، ساری دینیات، ساری اسلامیات، سارے مسائل، سارے معاملات سب پیغمبر کے دیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اندر بھی یہ شعور بیدار ہوا کہ ہم اپنا نکاح کسی غیرے سے نہ پڑھوائیں، اپنے وقت کے عالم سے پڑھوائیں، بڑے سے پڑھوائیں، مجتہد سے پڑھوائیں، مرجع سے پڑھوائیں۔ وجہ ہے لہٰذا یہ فکر جاگ گئی۔ معلوم ہوا کہ جب اپنی منزل آئی تو نوجوان کے اندر یہ فکر جاگ گئی کہ ہم اپنا نکاح اپنے زمانے کے عالم سے پڑھوائیں۔ عزیزان گرامی، خالی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے شیعوں کے یہاں یہ فکر ہے۔ میرا اہل سنت دوست ہے، میں نے ان سے کہا بھائی اپنا نکاح بھی ہم سے پڑھوا لیا کرو۔ کہا ہمارے یہاں کے عالم نہیں ہے، ہم اپنا صیغہ نکاح اپنے قاضی صاحب سے کرائیں گے، ہم اپنا صیغہ اپنے حافظ جی سے جاری کروائیں گے۔ اور فرما رہے اچھا آپ ہندوؤں کے چلے جائیے، وہ ہم سے وہ نہیں بلاتے نکاح کرنے کے لیے، نکاح کے ٹائم ان کے یہاں بھی معاملہ ہے، آپ کا نکاح کون پڑے گا؟ ہمارے پنڈت جی آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کے یہاں پنڈت جی آ رہے ہیں، اور ان کے یہاں پادری جی پڑھ رہے ہیں، ان کے یہاں پوپ صاحب آ رہے ہیں، ان کے یہاں حافظ جی آ رہے ہیں، ان کے یہاں قاضی جی آ رہے ہیں، آپ کے یہاں آیت اللہ آ رہے ہیں، عالم دین آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ معاملہ خالی ایک خطے کا نہیں، یہ سارے سماجیات کا ہے۔ معلوم ہوا دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، ہر آدمی اپنا نکاح اپنے دوستوں سے نہیں پڑھواتا، اپنے وقت کے عالم سے پڑھواتا ہے۔ میں نے سارے زمانے سے پوچھا بھیا یہ شعور تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ تمہارا شعور یہ اذان دینے والا کون؟ تو ہر ایک نے کہا محمد عربی۔ معلوم ہے جس نے ساری کائنات کو یہ علم دیا ہے، اس عالم کا نام ہے محمد۔ تو اے دنیا والوں مجھے اتنا بتاؤ کہ آخر محمد کے عالم کا کیا نام ہے؟ دیکھیں مومنین بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سارے مومنین کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ ذرا سا اور آگے آ جائیں، کافی جگہ ادھر آ جائیں، تھوڑا سا اور آ جائیں، بڑھتے رہے سلامت بڑھتے رہے گا، ذرا سا ایک دفعہ اور صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو معلوم ہوا جس نے ساری کائنات کو یہ علم دیا ہے، بالخصوص اسلام میں اس ذات کا نام ہے محمد۔ معلوم ہوا جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، اس عالم کا نکاح کون سے عالم نے پڑھا؟ اب دیکھیں سنی شیعہ ماشاءاللہ سب کے یہاں لکھا ہے کہ محمد کا صیغہ نکاح جاری کرنے والی شخصیت کا نام ابو طالب ہے۔ مسلمانوں تمہیں شوق سے کہنا ہے تو کہو ابو طالب کافر ہے، مگر اگر کہہ رہے ہو تو پھر یہ نہ کہو کہ نکاح محمد کا انہوں نے پڑھا، ورنہ تا زندگی اپنا بھی نکاح پنڈتوں سے پڑھواؤ، آپ بھی پڑھوائیے، محمد کی سنت پہ عمل کریے۔ عزیزان گرامی، عجیب بات ہے، ایک طرف کافر بھی ہے اور ایک طرف کہتے ہو پڑھا بھی انہوں نے۔ تو محمد نے کس سے پڑھوایا؟ تو حضرت ابو طالب سے۔ مگر میں یہاں پہ آپ کی خدمت ایک پوائنٹ اور ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں پڑھوایا اس نے اپنا نکاح کہ جو خود عالم ہے، توجہ فرمائیے گا، پڑھوایا اس نے اپنا نکاح جو خود عالم ہے، حالانکہ انہی کی شریعت کا قانون ہے کہ اگر بندے کے پاس خود علم ہے، زبان پہ دسترس ہے، الفاظ پہ کمانڈ ہے، ضمیریں پلٹا سکتا ہے، عبارت اچھے سے ادا کر سکتا ہے، اس کو زبان پر اثر ہے، اس کی زبان پر دسترس ہے، اس کو اپنی زبان پہ کمانڈ ہے، وہ ضمیریں پلٹا سکتا ہے، تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھ لے۔ یہ ہے آپ کی شریعت میں قانون۔ یہ سمجھ لیے ہم مولوی حضرات کو الگ سے سبسڈی ملی ہے، ہم اپنے 2-4-5 ہزار ایسی بچا سکتے ہیں، کہا صاحب خود پڑھ سکتے ہیں اگر ہاں ہمارے اندر اتنا پاور ہے، زبان میں اتنی دسترس ہے، پکڑ ہے، الفاظ کے اوپر ہمارا نینترن ہے، تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ اس کی شریعت کا قانون ہے جو خود کائنات کا سب سے بڑا عالم، اور ان کی شریعت کا قانون ہے کہ اگر آپ پڑھنے لائق ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اندر ہے ایسا تو آپ خود پڑھ لیجئے۔
میری یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہو اور جس کی شریعت میں یہ قانون ہو کہ بندہ اپنا خود ہی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے چچا میرا نکاح آپ پڑھیں گے؟ کیا ضرورت تھی بھائی؟ ایسے نہیں کہ چچا وہ فلاں ڈیٹ میں ہے آپ کو آنا ہے، یہ نہیں، پوری تیاری سے آئے اور آئے اپنے چچا کی دہلیز پر قدم رکھا. میرے لال کیا بات ہے؟ ایک سوال ہے، ایک بات ہے، کیا بات ہے بتاؤ؟ کہ آپ سے ایک خدمت لینا ہے. بتائیں کیا خدمت لینا ہے؟ کہ ہماری ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ اب آپ سوچئے کیا خواہش ہے؟ کہ بس اتنی سی خواہش ہے کہ میرا صیغہ نکاح آپ جاری کریں. میں جملہ پڑھوں، محمد کی خواہش کو پورا کرنے کی شخصیت ابو طالب ہے. ارے کاش کہ آپ اشارے پہ غور کر لیے ہوتے. جو محمد کی خواہش کو پوری کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور جو خواہش کو ادھوری رکھ دے، سمجھے ہیں آپ، اسے اللہ جانے تاریخ میں کیا کہتے ہیں. محمد کی خواہش یہ ہے کہ صاحب یہ ہو جائے، ابو طالب نے پورا کر دیا. اور محمد کی خواہش تھی کہ یہ لے آؤ لکھ دوں. ایک ساتھ پڑھ دے محمد والی جلدی جلدی بات بھی پہنچاؤ، وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ ان چھوٹے چھوٹے عزاداروں کو سلامت رکھے، مولا انہیں اور حوصلہ دے اور قوت علم دے. عزیزان گرامی بات پہنچا رہا ہوں تو آپ سنیں جلدی جلدی معاملہ کیا ہوا. اور ان بچوں تک بھی پہنچنا چاہیے جو اپنے مولا علی علیہ السلام کے بابا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے ہی محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھا ہے. سننے شیعہ سب کے یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے. مولا علی کے بابا حضرت ابو طالب نے کس کا نکاح پڑھا؟ محمد عربی کا، ہمارے رسول کا. اچھا پڑھا کیوں؟ کہا انہوں نے ہی کہا تھا کہ صاحب پڑھیے آپ ہی. تو میری یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ پڑھیے گا جبکہ یہ خود بہت بڑے عالم ہیں. تو اصل میں شاید زمانے کو پیغمبر مصطفیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں تمہاری بھی تو یہی فطرت ہے، تمہارا مزاج ہے کہ جب تمہارے نکاح کا ٹائم آتا ہے تو تم سوچتے ہو کہ میں اپنا نکاح کائنات کے سب سے بڑے عالم سے پڑھواؤں گا. تو محمد بھی نے بھی اپنا نکاح عالم سے پڑھوایا. کیا مطلب؟ کہ محمد نے ابو طالب کو نکاح کی دعوت دے کر کائنات کو بتایا کہ جیسے دنیا والوں کی نگاہ میں اس کے عالم کی عظمت ہے، ویسے ہی محمد کی نگاہ میں ابو طالب کی عظمت ہے. ایک سلام پڑھ لے محمد معلوم ہوا کہ عظمت جناب ابو طالب کی ہے. نکاح کس نے پڑھا؟ سرکار ابو طالب نے. اور عزیزان گرامی کیا کہنا، خدا غریب پہ رحمت کرے مرحوم مداح فیض آبادی کو. ہمارے یہاں کے بڑے عظیم شاعر تھے، یہاں بمرہ میں انتقال ہوا ان کا، وہی مدفون ہے ممبئی میں. انہوں نے 4 مصرے کہے تھے عظمت ابو طالب پہ. حالانکہ میں مجلسوں میں شعر نہیں پڑھتا، یاد آ گئے مجھے. اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، ایسا کسی دنیا میں کوئی لال نہیں ہے. اب تیسرے چوتھے مصرے تو آپ کو سننا ہی سننا ہے. اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، ایسا کوئی دنیا میں کوئی لال نہیں ہے، کوئی لال نہیں ہے. اور کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننہال تو موجود ہے، ننہال
سرکار کو جب نکاح کے لیے بلایا تو سرکار ایسے تھوڑی چلے آئے. ہم لوگ ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ صاحب مجلس کا معاملہ ہے تو ایسے بھی چلے, کیا مشکل ہے. لیکن جب جشن کا معاملہ ہوتا ہے, خوشی کا معاملہ ہوتا ہے, تو ہم لوگ بھی تھوڑا دیکھتے ہیں شیروانی نئی والی ہے کہ نہیں, ڈریس ہے کپڑے کی نہیں, تھوڑا بھائی لوگ آئیں گے تو اس لحاظ سے کچھ تو اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں. مگر عزیزان گرامی, جب محمد مصطفیٰ نے بلایا اپنے چچا کو, بھائی چچا تھے, گھر کے تھے, کیسے بھی آ جاتے, فیملی کی بات تھی, زندگی بھر انہی ہاتھوں میں پالا ہے, اسی آغوش کو محبت کا گہوارہ بنایا ہے, کیا ضرورت تھی نا. تاریخوں نے لکھا کہ ابو طالب نے ایک مرتبہ صاف شفاف کپڑے پہنے اور فرمائیے کمر میں پٹکا باندھا, امامہ سر پہ رکھا, تحت الحنک نکالا, متوجہ ہیں آپ, پوری آب و تاب کے ساتھ ایک مرتبہ گھر کے باہر قدم نکالا اور بالکل درانہ طریقے سے عرب کے ماحول میں سر کو اٹھائے ہوئے سرکار ابو طالب چلے اور آن کے مسند نکاح رسالت مآب پر جلوہ افروز ہو گئے. مجھے تو عجیب منظر ہے, بھائی چچا تھے, بھتیجے کا معاملہ تھا, کیسے بھی آ سکتے تھے, لیکن نہ, یہ بھائی تحت الحنک کیوں, یہ امامہ کیوں, یہ ردا کیوں, یہ قبا کیوں, یہ لباس کیوں. آپ دیکھیں اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں, چچا کو بلا لیں کسی مسئلے میں, چچا ادھر آ جائیے, ذرا یہ والا روم چیک کر لیجئے, یہ کام ہے یا فلاں مسئلہ ہے, تو چچا ایسے ہی آ جائیں گے. لیکن نہیں عزیزان گرامی, اگر آپ کے چچا مولانا ہیں اور آپ ان سے کہیے چچا آپ کو نکاح پڑھنا ہے, تو چچا ایسے جیسے گھر میں کرتے پیجامے میں آتے ہیں ویسے نہیں آئیں گے. جب مولانا بن کر آئیں گے تو پھر لباس پہن کے آئیں گے. اب میں نے اشارہ کر دیا, حضرت ابو طالب آئے تو دنیا کو بتاتے ہوئے آئے کہ آج چچا بھتیجے کے لیے نہیں جا رہا ہے, بلکہ ایک عالم کے نکاح کے لیے بحیثیت عالم آئے ہیں. اور آئے تو بحیثیت عالم شان سے آئے کہ آئے کہ سرکار کا عقد پڑھا. اب جو عقد پڑھا تو دنیائے اسلام محو حیرت ہے, پڑھ وہ دیا جو آج تک کسی نے سنا ہی نہیں. ادھر خطبہ نکاح شروع ہوا, ادھر حمد باری ہوئی, ادھر بسم اللہ لبوں پہ آیا, ادھر الحمدللہ کا کلمہ جاری ہوا. عزیزان گرامی, عالم اسلام نے ابو طالب کے خطبے کو بھی رقم کیا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ صاحب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا, خطبہ نکاح پڑھا. مسلمانوں, پڑھا تو خطبہ نکاح, مگر خطبہ نکاح میں پڑھا کیا؟ کہا صاحب ہم نے خدا کی واہ وحدانیت کا اعلان کیا. ارے عقل کو ہم دو, یہ وحدانیت کا اعلان ابو طالب کر کے بتا رہے ہیں کہ محمد سے پہلے بھی اگر کسی نے وحدانیت کا اعلان کیا ہے تو وہ ابو طالب ہے. اور فرما رہے آپ, پھر کیا پڑھ دیا؟ کہا صاحب آیت قرآن پڑھ دی, وہ لفظ جو قرآن میں ہے وہ لفظ پڑھ دیا, بسم اللہ کہہ دیا, الحمدللہ کہہ دیا, جو ہم نمازوں میں پڑھتے وہ پڑھ دیا. عزیزان گرامی, ادھر ابو طالب کے لبوں سے الحمدللہ نکلا, ادھر اللہ نے لوح محفوظ پہ محفوظ کیا. اچھا ہاں, یہ سوچو نکاح کب ہوا, کس ایج میں ہوا سرکار کا نکاح؟ اب روایتیں دیکھیں, 22 سے 24 سال, مطلب 25 کے اندر. سب کے یہاں ہے کہ سرکار کا نکاح ہوا 25 کے اندر. بچے یہ پہلا نکاح ہے, اس سے پہلے کچھ ہوا نہیں ہے. سرکار کا نکاح ہوا 25 کے اندر, 22 سے 24 سال کی ایج میں. نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے. نکاح ہو کس سے رہا ہے؟ شہزادی خدیجہ سے. نکاح خواہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب. صیغہ جاری کرنے والے ابو طالب, نکاح پڑھنے والے ابو طالب. نکاح میں پڑھ کیا رہے ہیں؟ الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. یہ نکاح کب ہو رہا ہے؟ چلیے حد اکثر 25 سال کی ایج میں, ٹھیک ہے. اچھا قرآن کب آئے گا؟ قرآن کب آئے گا؟ آفٹر 40 40 کے بعد. جب غار حرا میں جائیں گے پہلی آیت آئے گی, اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد تو سلسلہ ہی قرآن ہوگا. معلوم ہوا کہ ابھی قرآن آیا ہی نہیں. اور فرما رہے پڑھ کیا رہے گا صاحب؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو مجھے کہنے دو, پڑھنے چچا نہیں آیا ہے,
عالم آیا ہے اور نکاح میں قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں اب ابو طالب کی عظمت سمجھو، یا تو وہ پڑھ رہے ہیں جو قرآن ہے، یا پھر یہ مانو کہ جو یہ پڑھ دیتے ہیں وہ قرآن ہو جاتا ہے۔ سلام پڑھ دے محمد محمد والی دو ہی پوائنٹ ہے بھائی اس میں، اور ان دو حالتوں سے کوئی چیز ہو خالی ہے ہی نہیں۔ یا تو بھائی یہ مانیے کہ جو کچھ وہاں موجود ہے ابھی آیا نہیں ادھر، مطلب اتنا پاورفل ہے عالم کہ مطلب زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ پڑھ رہے ہیں، یا تو یہ کہیے کہ صاحب جو پڑھ دے رہے ہیں وہ قرآن بن جا رہا ہے۔ پڑھا کیا پڑھا بھائی؟ قرآن پڑھا، وہی لفظیں، وہی آیتیں، وہی باتیں، وہی وحدانیت کا پرچار، وہی وحدانیت کے علمدار بن کے آئے اور نکاح پڑھا، اور بحیثیت عالم آئے تو پھر علم کا اظہار بھی کیا، جو ہے علم کا اظہار بھی کیا۔ پڑھا کیا؟ قرآن۔ اور ایج کیا ہے سرکار کی؟ 25 سال۔ کتنے سال بعد ابھی قرآن آئے گا؟ 40 کے بعد آئے گا۔ بیچ میں کتنا ڈسٹینس بچ رہا ہے؟ 15 سال۔ اور فرمایا ہاں یہ ہے حضرت ابو طالب کی عظمت۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا نا عظمت ایسی ہے، خدا کی قسم بیٹا بھی ویسے ہی ہے، اس لیے کہ سرکار مولائے کائنات کعبے میں کب پیدا ہوئے؟ 37 عام الفیل کو۔ سمجھے ہیں آپ؟ جب پیدا ہوئے تو کیا قرآن نازل ہوا تھا؟ کب پڑھا قرآن؟ آنے سے پہلے۔ اب توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ مطلب جو کمال باپ کا ہے وہی بیٹے کا بھی ہے۔ باپ بھی قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹا بھی نازل ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہے۔ سلام پڑھ دے محمد والی گرامی۔ تقریباً 50 منٹ میں نے آپ کا لے لیا تو معلوم ہوا یہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ باپ وہ ہے کہ جو قرآن آنے سے پہلے مسند نکاح رسالت مآب پہ قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹا وہ ہے جو قرآن آنے سے پہلے آغوش رسالت مآب میں قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ایسی شخصیتیں اس خانوادے میں، اس پورے کنبے میں، یا اس پورے قبیلے میں، یا قریش میں، یا پورے عرب میں لے کے آؤ تو ہم سمجھ لیں گے کہ واقعی یہ بھی قربا کے حقدار ہے، وہ لائق محبت ہے۔ لیکن لائق محبت تو ہمیں وہی ملے کہ جو رسول کے لیے سینہ سپر رہے، جو رسول کو ہمیشہ کوآپریٹ کرتے رہے، جنہوں نے ہمیشہ رسول کو سپورٹ کیا ہے، جو رسول کے لیے ہر آن کھڑے رہے، جو شعب ابی طالب میں اپنے بچوں کو رسول کے بستر پہ لٹاتے رہے کہ میرے بچے قتل ہو جائیں مگر محمد میرا بچہ ہے، جو رسول کو سفر میں لے جاتے رہے، جو رسول کو تجارت کے کاموں میں لے گئے، جو رسول کو دعوت میں ساتھ رکھا، جنہوں نے ہمیشہ رسول کی حفاظت کی، جو رسول کے لیے تلوار بکف ہو کے نکل آئے، جو رسول کو مکے کی گلیوں میں بچاتے رہے، جو رسول کو کھانا کھلاتے رہے، جو رسول کو اپنے ہاتھوں میں پالتے رہے، جو رسول کو کپڑے پہناتے رہے، جو رسول کو ہر آن اپنے لبوں سے، اپنے حرکات سے، اپنے سکنات سے رسول کو دشمنوں کے شر سے بچاتے رہے، وہی ہے۔ اور پھر ایسے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابین کے پاس، ایسے ہیں کہ اللہ کے علم سب سے پہلے اٹھانے والے یہی لوگ، یہی ہے کہ جو کعبہ بچانے کے لیے سب سے آگے آنے والے یہی لوگ۔ عزیزان گرامی، اگر ایسا آپ کو ہمیں دکھا دے تو ہم مان لیں، کم از کم کچھ تو صلاحیت دکھائیے۔ یہ مسلمان ہے کہ جو سورہ بھول جاتا ہے، وہ ہے کہ جو حافظ قرآن بھی ہے، محافظ قرآن بھی ہے۔ بچے ہیں، لوگ ہیں کہ جو ضعیف ہو جاتے ہیں، سورہ ہی نہیں یاد ہوتا۔ یہ وہ ہے کہ جو قرآن آیا ہی نہیں ہے پہلے ہی پڑھ دیتے ہیں۔ آپ خود بتائیے یار، ہم کس کو مانیں؟ یہ سامنے کی بات، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سب کی کتابوں میں بھرا ہے مسلمانوں کی، ان سے پوچھا کہ اس لفظ کا معنی بتائیے، قرآن کا لفظ ہے،
जो है आपकी आप देखें तो एक भरा पड़ा किताबों में, मैं क्या क्या बताऊं भाई। और फिर अगर मैं आपको सारी किताबें उठाऊं तो बड़ा लंबा वक्त हो जाएगा, लेकिन छोड़िए। मामला ये है कि हमने बहुत से ऐसे किरदार, ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं आलम इस्लाम में, या यूँ कहते हैं इस्लाम के बहुत से ठेकेदार तो देखे, मगर उनके अंदर क्वालिटी नहीं पाई, उनके अंदर क्वालिटी नहीं मिली, खूबियाँ नहीं थी, हसनात नहीं थे, जमालियात नहीं थे, कमालात नहीं थे, खाली नाम था जो साहिब है। मगर अजीज़ान गिरामी, अगर क्वालिटी देखना है तो आओ वहां देखो जहाँ अभी कुरान आया नहीं है, तिलावत करने वाले मौजूद। बाप निकाह के टाइम तिलावत कर रहा है, बेटा आगोश में तिलावत कर रहा है, मगर हमारी जाने कुर्बान हो ये सिलसिला ठहरा नहीं। वो दादा थे कि जिन्हें तिलावत कुरान करने के लिए मस्जिद निकाह रिसालत माब मिला। वो बाप था कि जिसे तिलावत कुरान करने के लिए आगोश रिसालत की रहल मिली, मगर वो हुसैन थे कि जिन्हें तिलावत कुरान करने के लिए नोके नेज़ा की बुलंदी। अज़ीज़ान गिरामी, हालात का फर्क है, माहौल का फर्क है। खुदा की कसम, अज़मत हुसैन पर हमारी जाने कुर्बान। मेरे मौला ने क्या क्या न मसाइब झेले, मगर सिर्फ इसलिए कि दीन पहुंच जाए, दीनियात पहुंच जाए, शरीयत महफूज हो जाए। ये नौजवानों, ये मौला के चाहने वालों, ये अज़ादारों जो दुआएं लेके आए हो, बीबी ज़हरा तुम्हारी दुआएं पूरी करते हैं। मुर्सादारी के लिए आए हो ना, रोने के लिए आए हो। शहजादी आपके आंसुओं को अपने रुमाल में जमा, बीबी आपके घरों का पर्दा सलामत रखे। ये नौजवानों, शहजादी तुम्हें रिस्क की तौफीक है, बीबी तुम्हारे रिस्क में इजाफा फरमाए। अज़ादारों, मैं क्या मसाइब पढ़ूं, आज तो एक गरीब की शहादत की तारीख, आज एक दुखिया बच्चे को रोना है, आज एक मजलूमा का मातम करना है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज पुरसे में कमी न करना। आज उसको रोने आए हो जिसको रोने नहीं दिया गया। जब बच्ची याद करती थी बाबा को, रोती थी हाय मेरा गरीब बाबा, तो भाई हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां, कमर का लंगर, गले का तौक संभालता, हाथ जोड़ के कहता बहन रोना नहीं वरना शिव तमाचे मारेगा। आवाजें बुलंद हो गई आपकी, बीबी इन आवाजों पे नज़ूल रहमत फरमाए। अल्लाह आपके आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगा दे, शहजादी आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। ए अज़ादारों, आज शहजादी सकीना की शब शहादत है, आज उस मज़लूमा की शब शहादत है। मैं क्या उस बीबी की गरीबी पढ़ूं? मैं एक जुमला सुन लो, बड़े अरमानों से पाली गई थी। आप सब साहिबाने औलाद हैं, आपके घरों में भी बच्चियां होंगी, मगर जो मैं तुम तक जुमला पहुंचा रहा हूं इस पर गौर कर लेना। बड़े अरमानों से ये चांद सी बच्ची पली थी। सुनोगे कितने अरमानों से पली थी? अरमान ऐसा था कि बाप का सीना होता था। ज़ैनब कहानियां कहती थी, सज्जाद लोरियां देते थे, अब्बास हमेशा सकीना के आगे झुके रहते थे। इतने अरमानों से हुसैन की सकीना पल रही थी। हुसैन ने न जाने क्या सोच के नाम सकीना रखा था। हुसैन के दिल का सुकून थी शहजादी। मगर मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, कितना अरमानों से पली थी। तारीख कहती मदीने में जब शहजादी 1 साल की हुई ना, 1 साल की भी नहीं हुई थी, तारीख कहती मदीने की जमीन पर शहजादी के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव पड़े थे। इधर शहजादी ने नन्हे नन्हे पांव रख के जमीन पे चलना चाहा, उधर गैस में एक हाशमी शेर दौड़ता हुआ आया, अपनी भतीजी को गोद में उठा लिया, आवाज देता है, अरे जब तक अब्बास जिंदा है सकीना पैदल नहीं चलेगी। अगर जुमला पहुंच गया तो आप सुनो, जब तक अब्बास जिंदा है मेरी शहजादी के पांव जमीन पे नहीं आने दूंगा, मेरी बच्ची पैदल नहीं चलेगी।
अजीज़ान गिरामी, मैं कैसे जुमला पढ़ूं जिस अब्बास को इतना नाज था ना कि सकीना पैदल न चले। ये आज़ादारों, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, ये सफर का महीना है। अरे इस महीने में जब काफिला शाम आया तो एक रसाल 12 गले, शाम की गलियां, न जाने कितने बाजार, न जाने कितने मॉल। सुनोगे जुमला कितना चली है शहजादी। तारीख कहती है पैरों में आबले पड़ते थे, छाले आते थे, सगलाख वादी पे बच्ची को इतना चलाया जाता, छाले फूट जाते थे। सकीना रो के कहती थी, शिव अब मुझसे पैदल नहीं चला जाता। अब मुझसे पैदल नहीं चला जाता। ये अज़ादारों, सुनो जुमला सुनो। तारीख कहती 4 बरस की बच्ची ना चलते चलते एक मकाम पे बैठ गई, एक जगह सकीना बैठ गई। बस जालिम ने ताजियाना उठाया, अल्लाह अकबर। बच्ची रो के कहती, शिव जबरदस्ती न कर, मुझसे चला नहीं जाता। मेरे पैर के जख्मों को देख, मेरे छालों को देख, मेरे फूटे हुए आंवलों को देख, अब मुझसे चला नहीं जाता। मगर अज़ादारों, तारीख कहती है सकीना को झिड़क के कहता, उठो चलो, उठो पढ़ो, उठो चलो। अज़ादारों, कयामत हो गई, कयामत। पीछे से गरीब भाई की आवाज आई, शेख जबरदस्ती न कर वरना मेरी बहन मर जाएगी। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। सुनो जुमला सुनो, कयामत हो गई, कयामत। एक मरतबा एक लईन उठा, नाम था ज़ज्र। तुम्हारे मौला सज्जाद का जुमला है ना, मुझे ताज्जुब है उस बंदे की नमाज पर जो नमाज पढ़ता है और मेरे दुश्मन ज़ज्र पे लानत देते। अब आप सोचे कितना सफ़ाक जालिम रहा होगा वो। एक मरतबा ज़ज्र ने ताजियाना उठाया, जब देखता है सकीना नहीं चल रही है तो ताजियाना लेके आया। सज्जाद की पुष्प पे इतने ताजियाने, सज्जाद मुंह के बल जमीन पर, सज्जाद जमीन पे गिर गए। मगर आज़ादारों, अल्लाह ने भाई बहन की मोहब्बत, वो सकीना जिससे चला नहीं जा रहा था, जिससे उठा नहीं जा रहा था, जब भाई के ऊपर ताजियाने देखे, भाई को जमीन पे गिरा देखा, तो सकीना ने या अली कह के कदम बढ़ाया, उठी, लरसती हुई चली, अपने आप को सज्जाद पे गिराया। अब सारे ताजियाने सकीना के जिंदगी मौत को भरोसा नहीं है, नहीं मालूम हम इसके बाद हर सकत से जीते हैं कि मरते हैं। जिंदगी की हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ कर रोया। तारीख कहती है ना, सकीना भैया पे गिर गई। इतने ताजियाने पुश्त सकीना पे पड़े ना कि नजब करो करके आवाज देती, दादा। अल्लाह संभालो अपने आप को। तुम्हें रवायत पढ़ो, गरीबी। कभी सोचा आपने कि तुम्हारे मौला से जब पूछा जाता तो मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, तो सज्जाद रो के कहते हैं शाम शाम शाम। मौला सब शहीद तो करबला में हुए हैं, कासिम शहीद करबला में हुए, टुकड़े करबला में बिखर गए, कलेजा अकबर का करबला में छिदा, बाजू अब्बास के करबला में कटे, आपका बाबा करबला में रेजा रेजा कर दिया गया। मौला आप करबला नहीं कहते, आप मर्जिया शाम का पढ़ते हैं। सज्जाद ने कहा, क्या बताऊं, जिंदाने शाम, कैदे शाम, बाजारे शाम। मैं तफसील से पढ़ ही नहीं सकता। अरे शाम की राहों में हमें जालिम इस अंदाज से घसीटते जैसे हमारा कोई न हो।
गिरामी, रवायत का फिक्रा है कि जिंदान भी है शाम में, कैद खाना भी है शाम में। मगर आपने कभी सोचा कि कैद खाने में और जिंदान में फर्क क्या है? कभी सोचा आपने? हाँ, मौला फरमाते हमें ऐसे कैद खाने में रखा जाता था जहाँ रात को शिद्दत से ओस गिरती थी, दिन को शिद्दत से धूप पड़ती थी। धूप ऐसी होती कि सज्जाद मरसिया पड़ते, बाबा अब तो बदन का गोश्त भी सुलग रहा है। कैद खाने में सब थे, रवायतें यही है, कैद खाने में सब थे। मगर उसी कैद खाने में 4 बरस की पापा से बिछड़ी हुई बेटी थी। जब तक जागती थी रो रो के कहती थी, बाबा बेटी को छोड़ के चले गए। आज़ादारों जब तक जगती बाबा बाबा कहती। रवायत कहती सकीना की फरियाद से यजीद को इतना खलल हुआ कि आवाज दी कि इसको कैद खाने से निकाल के जिंदान में पहुंचाओ। अब अगर जुमला समझ गए ना, कलेजा फट जाएगा और सुनना रुकेगा। इसे कैद खाने से निकालो, जिंदान में पहुंचाओ। आज़ादारों, तुमने अपने शहरों में देखा होगा, मुंबई वगैरह में देखा होगा, आज़ादार जिंदान बनाते हैं। पता है कभी जिंदान की ज़रूरत की है? कैसे बनाते हैं जिंदान? तुमने देखा होगा। जब जिंदान बनाते हैं ना तो उसमें कोई खड़ा होके नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए गरीबी सकीना, मैं कैसे जिंदान की कैफियत हूँ। तुमने जिंदान बने देखे होंगे छवियों में, अज़ीज़ाने गिरामी। और क्या बनाते हैं? कि जब उसमें बनाते हैं तो कोई भी ईंट उसकी सलामत नहीं होती, हर ईंट नोकीली होती है, उसमें नोकें निकली रहती है और कहीं से उसमें रोशनी का आसार नहीं होता। धूप अंधेरा होता है और तन्हाई होती है, तन्हाई। जब ये फरमान आया ना शहजादे को जिंदान में डालो, सज्जाद लरस के कहते ये क्यों नहीं कहते हो कि मेरी बहन की मौत की खबर दे रहे हो? अरे कहाँ सकीना, कहाँ जिंदा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़यामत है, आज़ादारों क़यामत। कहाँ मेरी बहन, कहाँ जिंदा? जालिम आगे आया, कहाँ है वो रोने वाली हुसैन को? कहाँ है वो 4 बरस की बच्ची? उसके लिए जिंदान का हुक्म हुआ है। सज्जाद रो के कहते तुझे शर्म नहीं आई? मेरी 4 बहन की गरीब बच्ची को, 4 बरस की गरीब बहन को तू जिंदान ले जाएगा? जालिम कहता मेरे बस में नहीं है कि मैं जिंदान ले जाऊं, लेकिन मुझे इतना हुक्म हुआ है कि सज्जाद से कह दो कि हम पहुंचाएंगे या वो खुद पहुंचाएंगे। अगर हम पहुंचाएंगे तो नए जोर से पहुंचाएंगे। गरीब ने हाथों की हथेलियां संभाली, कमर का लंगर संभाला, गले का तौक संभाला। सज्जाद खून रोता हुआ आगे बढ़ा। ए मेरी गरीब सकीना, ए मेरी बेकस बहन, ए मेरी मजलूमा, अब पूरी तेरी भैया से जुदाई हो रही है। सकीना चलो जिंदा। भाई के दामन से लिपट के भैया मैं मर जाऊंगी भैया, भैया मुझे हर जुल्म बर्दाश्त है, मगर ए भैया मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। अरे मेरा चचा भी चला गया, पापा भी चला गया, भैया अकबर भी डरा। ए सज्जाद बहन को अकेली न छोड़ना। सज्जाद खून रोते हुए आए। रवायत कहती ज़ेरे जिंदान सीढ़ियों में उतरे, सकीना को छोड़ा, दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे बनने का आवाज आ रही थी, भैया बहुत अंधेरा है, भैया करीब मर जाएगी। भैया सकीना का अल्लाह
कानों में बहन की आवाज आई, सकीना घबराना नहीं, बहन भाई जिंदा है, सकीना घबराना नहीं, सज्जाद जिंदा है। रो के बहन कहती भैया इस अंधेरे में मुझे मौत आ जाएगी, ए भैया जाग जा रहे हो मैं छोड़ के, मगर ये सुन लो ये बहन की आखिरी वादा है, खुदा हाफिज भैया, खुदा हाफिज। सज्जाद कहते नहीं, सब्र से काम लो, तहम्मुल, तवक्कुल, बहन सब्र कर लो, तवक्कुल, तहम्मुल। सज्जाद ये बातें कहते रहे, सकीना रो के कहती भैया अगर मेरी जिंदगी चाहते हो ना तो तुम आवाजें देते रहना, मैं तुम्हारी आवाजों के साथ में जीती रहूंगी। ए भैया जब तक बोलते रहोगे बहन तुम्हारी आवाज में जिंदा है, भैया अगर तुम चुप हो गए तो सकीना का खुदा बोलते बोलते सज्जाद चुप हो गए। सकीना कहती भैया भैया तुम्हारी आवाज नहीं आती, भैया मेरी आवाज बंद हो गई। ए भैया खैर तो है, ये आजादारों करबला का भूखा प्यारा सज्जाद कब तक बोले, अरे जंजीरों में जकड़ा हुआ गरीब कब तक बोले। मैं कहा सर खींची का सकीना मुझसे बोला नहीं जाता, ए सकीना जुबान सूख गई है, ए सकीना कांटे पड़ गए हैं, ए सकीना मैं जंजीरें हिला रहा हूँ, हाथों की जंजीरें हिला रहा हूँ, जंजीरों की आवाज पर अंधेरे बन में कैद खाने की दीवार तक आ जाओ। बीमार ने जंजीरें हिलाई, अरे अंधेरे बन में बहन दौड़ी, अब जो दौड़ी तो जिंदान की दीवार की तो चला सकीना के बदन में। मजलूमा का ताबूत आएगा, ये आजादारों पुरसा दे लेना, मगर हाँ ये जरूर कहना बीबी बचे जो अगले बरस हम है और ये गम भी रहे, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आके रहे। ये आजादारों जुमला एक पढ़ रहा हूँ, रवायत कहती जब सकीना शाम में आंख बंद कर गई ना, चली गई ना, रुखसत हो गई ना, तो बार बार अम्मा फिजा से सज्जाद ने यही रो रो के कहा अम्मा फिजा घबराना नहीं, मैं अपनी अबा देता हूँ, मैं अपनी कबा देता हूँ। एक गरीब भाई अपना पैराहन दे रहा है, मेरी बहन को मेरी अबा में दफ्न कर दो, सकीना को मेरे लिबास का कफन दे दो। अम्मा फिजा रो के कहती सज्जाद सकीना के लिए वही लिबास काफी है, सकीना के लिए वही लिबास काफी है। सज्जाद कहते नहीं मैं अपना लिबास देता हूँ, मेरी बहन को कफन दे दो। फिजा कहती सकीना के लिए वही कफन काफी है, मगर अज़ादारों रो के मजलूम ने पूछा अम्मा फिजा तुम कफन क्यों नहीं देना चाहती? तो फिजा ने मुंह पे मारा, अरे उसे क्या कफन दे, जब पैरान उठाते हैं तो जिस्म का को अरे सकीना को इतने ताजिया दे, सकीना का लिबास जिस्म के जख्मों में
Hussein Imam Hussein, 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 Hussein Imam Hussein.